پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہاؤس وائف کو ہمارے لیڈر کی بیوی کو شریک حیات کو سزا دی گئی تاکہ خان پہ پریشر پڑے. اس سب چیزوں کے باوجود ہم بڑھتے رہے, اس سسٹم کا حصہ ہوتے رہے, ایوان میں رہے, بوائیکاٹ نہیں کیا, دھرنا نہیں دیا, ایوان سے باہر اسمبلی نہیں لگائی. یہ سب کچھ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جانتے تھے. ہمارے لوگوں کو جب الیکشن نہ کرنے دیا تو تھرڈ ٹائر آیا, انہوں نے بھی الیکشن دی, لیکن ظلم, ناانصافی اور مساوی سلوک کی انتہا ختم نہیں ہو رہی. آج فیصل آباد کے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے جو سزائیں سنائی گئی اس میں ہمارے 6 MNAs کو سزا دی, اس میں ہمارے 3 MPAs کو سزا ہوئی, اس میں ہمارے 1 سینیٹر کو سزا ہوئی, ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب کو سزا ہوئی, ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا صاحب کو سزا ہوئی, اس میں ہمارے پارلیمنٹری لیڈر زرتاج گل صاحبہ کو سزا ہوئی, اس میں ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ رائے حسن نواز کو سزا ہوئی, اس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ان دی سینٹ شبلی فراز صاحب کو سزا ہوئی. آپ ان میں سے کتنوں کو بڑھائیں گے؟ ہم تو کوشش کرتے رہے کہ ایوان مضبوط ہو, ایوانوں میں فیصلے ہو, آزاد عدلیہ ہو. میں چیف جسٹس سے ملا, ریکویسٹ کر لی کہ سر ہمیں کچھ نہیں چاہیے, انصاف کا بول بالا کرے, صرف اور صرف ہمیں انصاف کے مطابق فیصلہ کرے. ہم نے یہ ایک پٹیشن فائل کی تھی, پٹیشن میں فقط اتنا کہا تھا, 2023 سے ہماری پٹیشن چلی آ رہی تھی. ہم نے کہا جن لوگوں پہ یہ الزام ہے کہ وہ سازش میں ملوث تھے, پاکستان تحریک انصاف سسٹم کے چلنے پہ یقین رکھتی ہے, پاکستان تحریک انصاف انتہا پسندی پہ بلیو نہیں کرتی, سیاست میں انتشار اور تشدد پہ بلیو نہیں کرتی. یہ لوگ جن کو آپ نے سزائیں دی یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں تشدد پہ یقین نہیں رکھتے. یہ ہر وقت موجود تھے, انہوں نے اپنے سارے فیملیز کو قربان کیا, بہت زیادہ قربانیاں دی, لیکن یہ سسٹم کے اندر رہے, پارلیمنٹ کے اندر رہے, آواز اٹھاتے رہے. کن لوگوں نے ان کو باہر نکالا ہسٹری بتائے گی. چیف جسٹس صاحب کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ 2 بجے تک صبح کے وقت ٹرائل چل رہا ہوتا ہے, کیا دنیا کی مہذب دنیا میں کبھی ایسے ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے پٹیشن 2023 میں فائل کی. ہم نے کہا قانون یہی ہے کہ جس کے خلاف 1 سے زیادہ FIR ہو وہ ساری کی سارے کیسز آئین اور قانون کے مطابق رک جاتے, اس بندے کا ایک کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے, اگر اس میں اس کو سزا ہو جاتی ہے باقی فیصلے لاگو ہوتے ہیں, اگر وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے. آج تک 2023 سے وہ پٹیشنیں پینڈنگ ہے, ہمارے فیصلے نہیں ہوئے. یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے, اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی, اس سے ڈیموکریسی ایٹ سٹیک ہے. الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے ہمارے بندوں کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے. آئین کہتا ہے کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو مارل ٹرپیچیوڈ میں اقوال ہو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن ایک اسٹروک آف پین سے صرف رات کے وقت بیٹھ کر کے سارے نوٹیفیکیشن کر رہا ہے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو ہم جنوری 2025 کو اس کی مدت ختم ہو چکی ہے. ہم کہہ رہے کہ اور چیئرمین الیکشن کمیشن آ جائے اور 2 ممبران صاحبان آ جائے, آج تک وہ نہیں ہوا. اگر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما, رہبر, اس قوم کے دل پسند جن کے سے لوگ ان کے نام کو لینے کے لیے ترستے ہیں وہ عمران خان صاحب ہے, اگر ان پہ پابندی لگاؤ گے, اس کے پارٹی کو آئسولیٹ کرو گے, ان کو سپیس نہیں دو گے, یہ جو تشدد پہ بلیو نہیں کرتے ان کو پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے, تو کون لوگ اس کی سٹے لیں گے؟ کوئی لوگ تو ہے جو اس سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے, ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر باہر ہو, ہم چاہتے ہیں ایوان مضبوط ہو, لیکن ایک ان سرکمسٹانسز میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی, پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی خان صاحب کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھیں گے. آئندہ ایوان میں کیا کردار ہم نے پلے کرنا ہے, کیا اس ایوان میں واپس جانا ہے,
کیا اس ایوان کے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے؟ کیا اس سسٹم کے ہمیشہ سے بائیکاٹ کرنا ہے؟ کیا ہم نے تحریک چلانی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اس کا بہت جلد فیصلہ کرے گی. سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں, سارے بیس سے دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. لیکن عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا. جب دو کی لڑائی ہوتی ہے تو لوگ عدلیہ کی طرف امید کی طرف دیکھتے ہیں. عدلیہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں, مایوسی ختم ہو رہی ہے. اگر ایوانوں سے مایوس ہو گئے, سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے, عدلیہ سے مایوس ہو گئے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے, اس سسٹم کو بچائے, ورنہ ایسا چلتا رہا تو میرا خیال ہے ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا. صاحب 5 اگست کو آپ احتجاجی تحریک کرنے جا رہے ہیں, یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد بھی آپ کوئی مفاہمت کی گنجائش آپ لوگوں کے لیے بچتی ہے؟ دیکھیں, مفاہمت کی بڑی خان صاحب نے کوشش کی. خان صاحب نے کہا ڈائیلاگ ہو. اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا خان صاحب نے جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہمارے لوگوں پہ گولی چلی. اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہم نے تیرے دل کے ساتھ, باوجود اس کے کہ اس لیڈر کو باہر نہیں آنے دیا, ملاقات نہیں ہونے دی, بچوں سے بات نہیں ہونے دی, پر پاکستان کے آواز آئی, اسٹیٹ کی آواز آئی, پاکستان نے پکارا تو پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہوئی. ایسے وقت میں کس چیز کی ڈائیلاگ ہوگی اور کس چیز کی ڈائیلاگ؟ ایک ایک کو اٹھانا, ایک کو جیل میں ڈالنا, یہ سسٹم اس طریقے سے اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو. یہ نہ چلنے والا سسٹم ہے. سر, اس سے قبل یہ کہا جاتا رہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو لانے کے لیے پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر کے طور پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو مائنس کیا جائے گا. دیکھیں, یہ آپ کی یہ سیاسی کوشچنز ہے, کس کو لایا جا رہا ہے کس کو نہیں لایا جا رہا ہے. جتنے بھی لوگ لائے ہیں فارم 47 کے آ گئے ہیں, فارم 47 کے لوگ کہاں چلتے ہیں؟ ان میں سے کسی کو کہو, میرا نہیں خیال ان کا دل اور ان کا ضمیر سمجھتا ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہارے ہوئے لوگ ہیں. سسٹم جب تک خود چل رہا ہے چلے گا, لیکن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ کا لاہ عمل بہت جلد اناؤنس کرے گی انشاءاللہ.